السلام علیکم دوستو، آج پھر ایک قصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بتانا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کیسے آیا اور کیسے پہنچا اور کن لوگوں کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا۔ تو چلیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام جو حملہ کے ذریعے یا ہندوستانی زمین کو فوجی طاقت کے ذریعے جو فتح کیا، اہل محمد بن قاسم، پھر محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملوں کا حال، ان کی بدولت ہندوستان میں طاقت کے ذریعے اسلام پہنچا۔ اور دوسرا ذریعہ جو تھا، جس میں نیچے کیرلا وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، اس میں عرب تاجر اور ان کے ساتھ آنے والے مبلغین کے ذریعے سب سے پہلے ہمارے ملک تک اسلام کی روشنی پہنچی۔ انہی کی کوششوں سے ساحلی علاقے کے باشندے اسلام اور اس کی تعلیمات سے روشناس ہوئے۔ اس میں جو سب سے پہلے یا جو مشہور نام ہے کہ ایک بزرگ جنہوں نے جو اسلام میں جو سب سے زیادہ ہندوستان میں وہ مشہور ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمود غزنوی کے حملے کے باعث جب مسلمان ممالک کا شمالی ہند سے رابطہ بڑھا اور عرب، افغانستان اور ایران کے باشندے اندرون ہند سے واقف ہو گئے تو آمد و رفت کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ متعدد بزرگ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں آئے۔ ان کی پاکیزہ زندگی اور مسلسل جد و جہد سے یہاں کے لاکھوں انسانوں کی سیرتیں سنور گئیں، اور وہ بہت سی خرابیاں جو یہاں کے سماج میں جڑ پکڑ رہی تھیں، ان کی کوششوں سے دور ہو گئیں۔ ان بزرگوں میں سب سے مشہور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر سنجر کے رہنے والے تھے۔ 1141 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن کا دور انتہائی پریشانیوں میں گزرا۔ ان دنوں ان کے وطن میں بڑی بدنظمی اور ابتری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ننھی سی عمر میں انہیں زمانے کی بہت سی نشیب و فراز دیکھنے پڑے، جن سے ان کے تجربات میں اضافہ ہوا اور قلب کی کیفیت بدل گئی۔ 13 سال کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد ترک وطن کر کے خراسان چلے گئے، اور وہیں 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ترکے میں آپ کو میوے کا ایک باغ اور ایک ہوائی چکی، آپ محنت کر کے ان کی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتے، لیکن نگاہوں نے جو دردناک مناظر دیکھے تھے، ان کی وجہ سے دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں میں پھرا کرتا اور قلب عموماً اللہ کی طرف رجوع رہتا۔ ایک دن آپ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان سے پرتپاک خیر مقدم کیا اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھا کر کھانے کے لیے پھل پیش کیے۔ ان بزرگ کا نام ابراہیم قندوزی تھا۔ ابراہیم قندوزی اپنے ننھے میزبان کی خاطر تواضع سے بہت خوش ہوئے، چند دانے انگور کے کھائے، انہیں دعائیں دی اور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جھولی سے نکال کر کھلایا۔ آپ نے اسے تبرک سمجھ کر بڑے شوق سے کھا لیا۔ ان بزرگ کی دعاؤں اور شان استغنا کا آپ پر بہت اثر پڑا۔ آپ نے اپنے باغ اور چکی فروخت کر کے آمدنی غربا میں تقسیم کر دی اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے سمرقند، بخارا کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ 7-8 سال بخارا میں قیام کر کے قرآن حفظ کیا اور محنت کر کے مولانا حسام الدین بخاری سے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم حاصل کر لیے۔ آپ کو بزرگوں کی صحبت میں خاص لطف آتا تھا، چنانچہ تعلیم سے فارغ ہو کر بزرگوں کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتے پھرے آخر عراق کے شہر
ہارون پہنچے۔ یہاں کے شیخ عثمان ہارونی ایک بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان سے ملاقات کی، رفتہ رفتہ ان سے عقیدت پیدا ہو گئی۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ انہی کے ساتھ ایک بار حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ اپنے پیر کے پاس جو 20 سال رہ کر آپ نے سیاحت کی اجازت مانگی، پیدل مکہ گئے اور وہاں سے روضہ پاک کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچے۔ مدینے سے آپ نے ہندوستان کا قصد کیا۔ 40 دوسرے بزرگ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہو گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرتے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ یہ حضرات سبزوار پہنچے۔ یہاں یادگار محمد حکومت کرتا تھا جو ملحد تھا اور بغداد کی مرکزی حکومت کا باغی تھا۔ ان لوگوں کا قافلہ اسی کے باغ میں ٹھہرا۔ اسے اطلاع ملی تو اس نے آ کر بہت برا بھلا کہا، لیکن بعد میں آپ کے برتاؤ سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے تمام برائیوں سے توبہ کر کے نہ صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی بلکہ حکومت چھوڑ کر دین کی اشاعت کے لیے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ ملتان اور لاہور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی قیام فرماتے، اسلام کی تبلیغ کرتے۔ آپ کے سمجھانے بجھانے سے متعدد لوگ ایمان لائے۔ آپ نے مستقل قیام کے لیے اجمیر کو پسند فرمایا۔ اجمیر ان دنوں پرتھوی راج کا پایہ تخت تھا۔ چند ہی دنوں میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ پرتھوی راج پہلے تو آپ کو جاسوس سمجھ کر تنگ کرنے لگا، مگر جب اس نے آپ کی پاکیزہ تعلیم اور بے داغ سیرت کا بطور خود مشاہدہ کر لیا تو اسے اطمینان ہو گیا۔ قرب و جوار کے بہت سے اشخاص اور خود پرتھوی راج کے کئی درباریوں کو آپ سے بے انتہا عقیدت ہو گئی۔ اس پر راجا نے پھر ستانا شروع کیا۔ آپ کو متاثر کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے اپنی مملکت کے 2 مشہور جادوگر بھیجے، ایک شادی دیو، دوسرا جے پال، مگر آپ پر ان کا جادو نہ چل سکا، بلکہ یہ محسوس کر کے آپ حق پر ہیں اور آپ کی پشت پر اللہ کی قوت ہے، وہ دونوں خود متاثر ہوئے اور کہتے ہیں کہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ کو شہر میں لے جا کر اس مقام پر آباد کیا جہاں آپ کا مزار بنا ہوا ہے۔ آپ نے پرتھوی راج کو بھی دین کی دعوت دی تھی مگر اس نے قبول نہ کی۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑی عمر دی جسے آپ نے اللہ کی یاد اور اس کے دین کی اشاعت میں صرف کیا۔ آپ 94 سال زندہ رہے، بے شمار لوگوں کو راہ راست پر لگایا۔ 1235 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ نماز سے آپ کو غیر معمولی شغف تھا۔ آخری عمر میں تو اکثر رات بھر نمازیں پڑھتے اور عموماً باوضو رہتے۔ کبھی کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ آپ اپنی مجلس میں نماز کی بے حد تعریف کرتے۔ تلاوت کا یہ حال تھا کہ دن رات میں اکثر 2 بار کلام پاک ختم کرتے۔ روزے بھی کثرت سے رکھتے، سنت کا بہت خیال رکھتے، یہاں تک کہ کبھی بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیتے اور نہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بائیں پیر سے داخل ہوتے۔ آپ کا اخلاق بھی انتہائی پاکیزہ تھا۔ آپ کا بڑے سے بڑا نقصان کر کے بھی اگر کوئی معافی مانگتا تو فوراً معاف کر دیتے۔ ایک بار ایک شخص آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا اور مجلس میں شریک ہو کر چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا۔ آپ نے بھانپ لیا اور بولے، جس کام کے لیے آئے ہو اسے پورا کرو۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور چھری نکال کر سامنے رکھ دی۔ آپ اس پر بالکل ناراض نہ ہوئے، حالانکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ تاکید کی کہ اس شخص کا نام مت بتانا جس نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ کسی کا راز پوشیدہ رہے تو اچھا ہے۔ اس بات سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا اور آپ ہی کی خدمت میں لگ گیا۔ آپ کا یہی اخلاق اور دین کی لگن
اس تاریک دور میں یہاں دین حق کی روشنی پھیلانے میں مددگار ثابت ہوئی، اور محمد غوری کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہندوستان کی زمین اسلام کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ کے بہت سے جلیل القدر شاگرد ہوئے، جن میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو یہی واقعہ تھا، یہی قصہ تھا جو ہم نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ یہ مشہور بزرگ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ مشہور تھے وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تھا جو ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس قصے سے کیا سیکھنے کو ملا، کیا نئی جانکاری حاصل ہوئی، اور ہندوستان کے بارے میں کیا کچھ جاننے کو ملا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔